یہ کس قسم کا ہتھکنڈا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، ARI نیوز یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جب پی ٹی آئی کی میسو کوریج ہوتی ہے یا جب سچ سامنے آتا ہے ARI نیوز کو بند کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، ایک جمہوریت ہے، یا تو کہنا جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے۔ جمہوریت کے اندر یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک چینل کو فیصلہ کیا کسی نے اور ایک دم بند ہو گیا، نہ کوئی شو کاز نوٹس دیا، نہ کوئی بتایا کیا وجہ ہے، ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا چینل کو بھی اور جو بول رہا تھا اس میں۔ تو پہلے تو یہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو شہباز گل سے کیا، اس کو ابڈکٹ کیا، یعنی اریسٹ نہیں کیا، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، گاڑی میں پکڑے، نہ کوئی وارنٹ دکھائی، اس کو نکالا، اس کے ڈرائیور کو بری طرح مارا، اس کو بٹ سے مارا، گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ یہ تو کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ وارنٹ دیں، قانون توڑنے کی، قانون توڑا ہے اس کو موقع دیں، اگر نہیں صفائی پیش کر سکتا اور جیل میں ڈال دیں۔ لیکن اگر اس طرح کریں گے، ساری اس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کیا لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے؟ کوئی کسی کو یہاں کوئی کسی کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ یا اس سے بھی زیادہ کیا کسی کو خوف نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے کرے، اور خوف نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی؟ 25 مئی کو بالکل یہ کیا گیا ہمارے سے، جس طرح انہوں نے ظلم کیا، پولیس نے، رینجرز نے لوگوں کے اوپر، گھروں میں چلے گئے رات کے 2-3 بجے، خواتین تھی۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا پرسو کر رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کر رہے تھے تو ان کو خوف، کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ تو اگر ایک معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، جو کمزور ہے اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کی بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کے لیے اطلاعات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ کے کارکنان بڑے فکر مند ہیں، کوئی میسج دیں گے ان کو؟ دیکھیے، میں یہ بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا، جہاد اسے کہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا۔ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں ARI کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق۔ رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے۔
मुश्किल रास्ता है। अब हमेशा जब इंसान के सामने दो चॉइसेस आती हैं, एक आसान चॉइस होती है कि जुल्म के सामने सर झुका लो। ये जो अब आज अशूरा है, क्या हमें पैगाम उस दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ दी गई करबला में, वो क्या पैगाम मिला सारे मुसलमानों को? पैगाम ये मिला कि राय हक के लिए जालिम के सामने आप सर नहीं झुकाते, सर कटवा सकते हैं, झुकाते नहीं हैं। और इससे एक माशरा जिंदा होता है। जब एक माशरा जुल्म के सामने झुक जाता है, माशरा तबाह हो जाता है। गुलामों की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आज़ाद इंसान, आज़ाद कौम, सिर्फ आज़ादी एक ऊंची परवाज देती है। इकबाल का, अल्लामा इकबाल की सारी जो कोशिश थी सोए हुए गुलाम मुसलमानों को जगाने की, वो सारी थी खुददारी की, खुदी की। और वो पैगाम आज सबसे ज़्यादा है कि एक बैरूनी साजिश होती है, एक चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। अब हमारे पास दो रास्ते दे देते कि या तो हम इसको कबूल कर लें और इसी जुल्म और गुलामी के सामने अपना सर झुका दें, और या फिर हम जदोजहद करें। मेरा हमेशा जब ये हुआ, मैंने हमेशा सोचा कि मैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, एक पुरअमन जदोजहद करूँगा। और ये जदोजहद मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा मैं करूँगा।